Tell her how it is. Hit it. Cross the sweaters. Hit it. Yo. بچوں کی ایکسرسائز، بچوں کی ہیلتھ اور موبائل سے بچانا، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی. میں دوبارہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ بچے کی فطرت میں ہے کہ وہ کھیل کود کرے، اچھلے. جتنا وہ کھیل کود کرتا ہے، جتنا وہ اچھلتا ہے، اتنا اس کی گروتھ ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، زیادہ کھانا کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے اور گروتھ کرتا ہے. اگر وہ صرف موبائل میں اچھلے کودے گا، جب موبائل میں بھی وہ دیکھیے وہ گیم بھی وہی کرتا ہے جس میں اچھل کود ہو، تو مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں اچھل کود رہا ہوں، لیکن فزیکلی وہ اچھل کود نہیں ہو رہی ہوتی، کھیل نہیں ہو رہا ہوتا. تو بچے کو یا تو کھیلنے دے، یا اس کو جو کراٹے میں ڈالے، یا اس کو سپورٹس کھیلنے دے، کہیں نہ کہیں اس کی سپورٹس ایکٹیویٹی ہو اور موبائل کم سے کم ہو. موبائل میں زیادہ انوالو ہونے سے فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، اور مینٹل وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ورک آؤٹ کیے جا رہا ہوں، اچھل کود کر رہا ہوں، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ نیند پہ زیادہ آتی ہے، نہ اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو اس بارے میں خاص طور سے آپ لوگوں کو بار بار یہ آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں خاص خیال رکھیں، ان کو ہیلدی فوڈ دیں، ان کو جنک فوڈ سے بچائیں. یہ جو ان کی ایج ہے 13-14 سال تک، یہ بہت ضروری ایج ہے کہ آپ ان کی گروتھ ہونے دیں، نیچرل گروتھ ان کی کم نہ ہو جائے، کیونکہ آگے ساری زندگی اسی نیچرل گروتھ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر یہ گروتھ کم ہو گئی تو پھر آگے لائف میں ان کو جو پرابلم ہوتی ہے. تو 13 سال کے بعد جب ٹین ایج شروع ہوتی ہے، پھر 19-20 سال تک تو خاص طور سے پھر ان کو سپورٹس کرنا ہی پڑے گا. اچھی ڈائٹ، اچھی سپورٹس، تاکہ ان کو بھوک اچھی لگے، اچھا کھائیں اور پھر بہترین سوئیں. ورنہ تو صرف موبائل سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.